اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک کے 22ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں صفات متقین کے حوالے سے ایک صفت خدا کی عظمت اور دنیا کی پستی اور حقارت کے عنوان سے کچھ عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خدا ذوالجلال ہمیں متقین کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صفات متقین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ خداوند ان کی جان میں، ان کے نفس میں بہت عظیم ہے، پس جو کچھ اس کے سوا ہے وہ ان کی آنکھوں میں حقیر ہے اور پست ہے۔ ما سوی اللہ کو چھوٹا سمجھنا، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو چھوٹا سمجھنا متقی شخص کی ایک اور صفت ہے کہ اعظم الخالق فی انفسہم، یعنی ان کے نزدیک خداوند عالم کی عظمت بہت ہے، اور جب وہ فصغر ما دونہ فی اعینہم کے ذریعے کہ یعنی اس نظریے کے ساتھ درجے پر پہنچتے ہیں تو ہر چیز ان کی نظر میں حقیر اور بے وقعت ہو جاتی ہے۔ وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی سمجھتے ہیں جو عام افراد کے اذکار سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم نماز کی تسبیحات زہرا میں یہ جو اذکار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، تو اللہ اکبر کو ہم ایسے نہ پڑھیں کہ ہمارے دل میں اس کا کچھ اثر بھی نہ ہو، بلکہ ہم اپنی دل و جان سے کہیں اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کا معنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تو یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تفضیلی صفت نہیں ہے اکبر، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں سے بڑا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اکبر معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے۔ اللہ کو کسی کے ساتھ تقابل میں نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ وہ بھی بڑا ہے لیکن اللہ اس سے بڑا ہے، نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، اور اللہ اس سے بزرگ ہے کہ اس کی توصیف کی جائے، کہ اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کے صفات بیان کی جائیں۔ تو اللہ اکبر جو کہتا ہے تو اسے چاہیے اس کو اپنے دل میں گزارے، اپنے جان میں، اپنی خون میں، اپنی روح میں اللہ اکبر کو گزار دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں جب ایک آدمی جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے سر پر تلوار لے کر پہنچا تو پیغمبر سے کہا ہاں اب بتاؤ، محمد مصطفیٰ سے کہا کہ اب بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ۔ جو ہی اللہ کا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو جب پیغمبر اکرم نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب بتاؤ میری تلوار سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا رحم و کرم مجھے بچائے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے اسے کچھ نہ کہا، وہ قدموں پہ گرا اور مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ اکبر کا نظریہ جو ہے انسان کے رگ و پے میں ہونا چاہیے، پھر ہی تو انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس وقت جب پوچھا جائے گا کہ من ربک،
تو اس وقت انسان یہ تو نہیں کہ کہے کہ میں آسانی سے کہہ دوں گا کہ اللہ میرا رب ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک انسان کی روح میں یہ نظریہ نہیں اترے گا اس وقت تک انسان وہاں پر بولنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و جان میں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے کہ جو بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اعظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک، اگر خدا تیرے نزدیک بڑا ہے تو مخلوقات تیرے نزدیک چھوٹی ہوں گی۔ ظاہر ہے اب ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے یا ما سوا اللہ کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ترجیح دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ اکبر کا نظریہ اس کے دل میں رچ بس گیا ہے، اور اگر دنیا کے مال پر اور دنیا کی حقیر چیزوں پر مر مٹتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پہنچ یہیں تک ہے، تو پھر خالق اکبر اس کی نگاہ میں بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کو بڑا نہیں دیکھتے تو دنیا ہمارے نزدیک بڑی ہو جائے گی، اور یہی سبب بنتا ہے کہ لوگ دنیاوی طاقت، دولت اور اقتدار کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ کیوں جھکتے ہیں؟ کوئی انسان پیسوں پہ جھک جاتا ہے، کوئی کوٹھی کار پہ جھک جاتا ہے، کوئی زمین اور ان چیزوں پہ جھک جاتا ہے، تو وہ کیوں جھکتا ہے؟ وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، پھر اس پہ جھک جاتا ہے۔ اور جو عظمت الہی دل میں رکھتے ہیں وہ خدا کی بات پر جھکتے ہیں، خدا کے حکم پر جھکتے ہیں۔ عبد الملک اور امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک سال عبد الملک حج کے لیے گیا تاکہ اپنی حکومت کو تقویت دے اور طاقتور بنائے، لیکن امام سجاد علیہ السلام وہاں موجود تھے اور وہ خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں عبد الملک کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ یہ علی ابن حسین علیہ السلام ہیں تو اس نے انہیں بلایا اور کہا انی لست قاتل ابی، میں تمہارے والد کو میں نے تو قتل تو نہیں کیا، فما یمنعک من المصیر الیہ، تو پھر تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا ان قاتل ابی افسد علی نفسہ بما فعلہ، میرے والد کے قاتل نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اگر تم بھی ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ عبد الملک نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں آؤ تاکہ تمہیں دنیاوی نعمتیں ملیں۔ تب امام سجاد علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور دعا کی اللہم ارہ حرمت اولیاء عندک، اے اللہ اسے اپنے اولیاء کی عظمت دکھا دے۔ اچانک چادر قیمتی موتیوں سے بھر گئی۔ عبد الملک حیرت میں پڑ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من یکون ہذہ حرمتہ عند رب کیف یحتاج الی دنیاک، جس کا رب کے ہاں یہ مقام ہو اسے تیری دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مولا نے دعا فرمائی اللہم خذھا فلا حاجت لی فیہا، اے اللہ میں ان موتیوں کا محتاج نہیں، انہیں واپس لے لے۔ یہ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، تو وہ جس طرح خداوند متعال فرماتا ہے، حدیث قدسی میں بھی ہے عبدی اطعنی اجعل کا مثلی فتقول کن فیکون، ہے میرا بندہ میری اطاعت کر، میری اطاعت کر، پھر میری اطاعت کرے گا تو اس کے بعد میں اپنی ایک نمونہ تجھے بنا دوں گا، تو کہے گا کن تو پھر وہ ہو جائے گا۔ ہوتا خدا کے اذن سے ہے، لیکن جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بندے کا ہو جاتا ہے۔ کن لی اکن لک، تو میرا ہو جا، اکن لک میں تیرا ہو جاؤں گا، اجعل کا مثلی میں اپنا ایک نمونہ تجھے بنا دوں گا، رحمت کا، بخشش کا، احسان کا، کن فیکون کا نمونہ بنا دوں گا۔
متقی افراد کی بصیرت، متقی افراد خدا کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی ہر چیز ان کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ابو ذر کے متعلق فرمایا، کان علی فیما مضا اخن فی اللہ کان یعظمہ فی عینی صغر الدنیا صغر الدنیا فی عینہ۔ ماضی میں میرا ایک بھائی تھا جو خدا کے لیے تھا اور دنیا اس کی نظر میں چھوٹی تھی، اسی لیے وہ میری نظر میں بڑا تھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فعلیکم بہذہ الخلائق فالزموها، تم پر لازم ہے کہ ان صفات کو اپناؤ، یعنی یہ صفات حمیدہ جو ہیں ان کو اپنانا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اگر ہم مکمل طور پر ان اوصاف کو نہ اپنا سکیں تو بھی فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِّن تَرْكِ الْكَثِيرِ، اگر تم پوری طرح ان اوصاف کو نہ اپنا سکو تو جتنا ممکن ہو اپنانا بہتر ہے، کیونکہ تھوڑا لینا سب کو چھوڑ دینے سے تو بہتر ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مولا علی علیہ السلام تھے جو یہ عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کر دی تو انہوں نے کر دی، سجدے کر دیے تو انہوں نے کر دیے، خیرات کر دی تو انہوں نے کر دی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کہ ہم کوئی مولا علی بن سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم نہ مولا علی بن سکتے ہیں اور نہ مولا حسن و حسین بن سکتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں، ان کے راستے سے تو نہ ہٹیں نا، یعنی ان کا راستہ اگر عبادت کا راستہ ہے تو جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، جتنی توحید شناسی ہم سے ہو سکتی ہے توحید کی معرفت حاصل کریں، رسالت کی معرفت حاصل کریں، ولایت و امامت کی معرفت حاصل کریں، ان کی بات پر چلیں، اصول دین کا نظریہ مستحکم بنائیں، فروع دین کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم 1000 رکعت نماز مستحب نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نماز شب کے پابند تو ہو جائیں، 2 رکعت نماز شب پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 11 رکعت کی فرصت نہیں ہے تو 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نماز واجب کو تو نہ چھوڑیں۔ نماز واجب جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادھر ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے نعرے لگاتے ہیں، یا علی ہم تو تیرے ہیں اور جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں، اور ادھر جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عمل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، ابو ذر معصوم تو نہیں تھے، سلمان معصوم تو نہیں تھے، میثم مقداد معصوم تو نہیں تھے، کمبر معصوم تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سلمان و ابو ذر کیسے بنایا؟ اسی راستے پر چلے، عمار اسی راستے پر چلے، مولا کی پیروی کر کے اتنا مرتبہ حاصل کیا، ان کی ولایت پہ مضبوط رہے اور ان کی ولایت کو اعلیٰ ترین ایک گوہر سمجھا۔ یہ چیز ہے نا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو اعلیٰ سمجھیں گے تو پھر باقی تمام ولایتیں وہ ہماری نظر میں حقیر ہوں گی، ہم ان کے پیچھے نہیں دوڑیں گے۔ اسی طرح ہے کہ نظریہ توحید، اگر اللہ کی عظمت ہماری نگاہ میں سب سے بڑی ہے تو پھر اور ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں داخل ہو سکتا ہے، ہمارے قلب میں کوئی رسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ عبودیت کی پہلی منازل، جو شخص خدا کو سب سے بڑا دیکھتا ہے وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث عنوان بصری میں فرمایا کہ عبد حقیقی بننے کے ابتدائی مراحل ہیں، ان میں سے پہلا مرحلہ ہے اپنے مال و دولت کو اپنا نہ سمجھے بلکہ سب کچھ خدا کی ملکیت جانے، یعنی جو کچھ ہے میرے سامنے یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اور دوسرا، اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کرے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تیسری بات، اپنی تمام عمر کو خدا کی اطاعت میں گزارے،
یہ 3 پوائنٹ ہیں کہ جن سے عبد حقیقی انسان تب بنتا ہے کہ جب یہ 3 پوائنٹ اپنائے۔ عبد کی سوچ، وقت اور مال سب کچھ اس کے مالک کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کمانا یا خرچ کرنا یہ اس کا نظریہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے مالک یعنی خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ مال خدا خود فرماتے ہیں المال مالی والفقراء عیالی، یہ مال میرا اپنا مال ہے، یہ تو میں نے تجھے دنیا کے کچھ ایام اور کچھ دنوں کے لیے میں نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں خرچ کرو اور اپنی زندگی کا گزارا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسی کو مستقل سمجھ بیٹھو۔ نہیں، تمام خزانوں کا مالک خدا فرماتا ہے کہ میں خود ہوں۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے، مالک وہی ہے، حقیقی مالک وہی ہے۔ ہمیں تو یہاں پر خرچ کرنے کا آرڈر ملا ہے اور ہمیں فرمایا گیا ہے کہ تم اس کو خرچ کر سکتے ہو۔ عبد الدنیا کون ہے؟ دنیا کا غلام کون ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا من عظمت الدنیا فی عینہ وکبر موقعها من قلبہ آثرها علی اللہ، جس کے دل میں دنیا بڑی ہو جائے وہ اسے خدا پر ترجیح دیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کرتا ہے اور آخر میں اس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کو ترجیح دیتا ہے، وہی چیز لے کر دنیا سے جائے گا۔ موسیٰ و ہارون اور فرعون، امام علی علیہ السلام نے خطبہ قاسیہ میں بیان فرمایا کہ جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرے تو اس کی عزت اور سلطنت باقی رہے گی۔ فرعون نے جواب دیا الا تعجبون من ہذین، کیا تم ان دونوں پر تعجب نہیں کرتے؟ یشرطان لی دوام العز وبقاء الملک وہما بما ترون من حال الفقر والذل، یہ لوگ مجھے حکومت باقی رکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جبکہ خود فقیر اور ناتواں ہیں۔ کیونکہ فرعون کے نزدیک اعظاما للذہب احتقارا للصوف واللبس، سونے کو عظمت اور پشمینہ لباس کو حقیر سمجھنا اہم تھا۔ وہ سمجھتا تھا سونا اعلیٰ چیز ہے اور یہ جو پشمینے کا لباس اور یہ لباس ہے یہ حقیر ہے، اس کی نظر میں یہ تھا تو اس نے یہ کہہ دیا۔ جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک فقیر آیا تو اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا کیجیے، تو ظاہراً کمبر تھے یا مولا کے غلام تھے، تو مولا سے وہ پوچھتے ہیں کہ مولا اس کو کیا دیا جائے، سونا دیا جائے یا چاندی؟ چاندی سفید ہوتا ہے، سونا زرد۔ تو مولا نے فرمایا کہ اندی کلاہما حجران، میرے نزدیک دونوں پتھر ہیں، لہذا جو چیز اس شخص کے نگاہ میں زیادہ اچھی ہے وہ اسے دے دو، جو اس کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نزدیک سونا اور چاندی دونوں برابر ہیں، دونوں پتھر ہیں، میرے نزدیک ان کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو جلد فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ عبداللہ بننا چاہتا ہے یا عبد الدنیا۔ جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یعنی لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دنیا الناس عبید الدنیا، اور دین ان کے فقط زبان کی چاٹ ہے، وہ زبانی لقلقہ ہے۔ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ تو عبد دنیا بننا مذموم ہے۔
اگر خدا کو بڑا مانے گا تو دنیا اس کی نظر میں چھوٹی ہوگی، ورنہ وہ دنیا کا غلام بن جائے گا اور اس کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دے گا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ حدید میں یہ آیت موجود ہے۔ تو یہی پیغام انبیاء اور اولیاء نے دیا کہ جو خدا کے قرب کو حاصل کر لے اس کے لیے دنیا کی چمک دمک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر وہ دیکھتے ہیں تو ان کو ہر طرف عظمت الہی کا جلوہ نظر آتا ہے، عظمت الہی ان کو نظر آتی ہے اور ان کو دنیا نظر ہی نہیں آتی۔ اس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے ایک خط لکھا تھا حضرت محمد ابن حنفیہ کو اور کہا تھا کہ کأن الدنیا لم تکن وان الآخرۃ لم تزل والسلام من عبد اللہ حسین ابن علی۔ اے میرے بھائی، گویا کہ دنیا ہے ہی نہیں اور ہے تو آخرت ہی آخرت ہے۔ کیوں؟ سید الشہداء نے وہاں پر جلوہ دیکھا، عظمت الہی کا جلوہ دیکھا۔ عشق جو دل میں تھا وہ عشق پروردگار تھا، مقام جو دل میں تھا تو وہ مقام پروردگار تھا۔ تو اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ السلام اور مولا کی جو آل ہے اور خصوصاً جناب زینب کبریٰ ہیں تو انہوں نے کہا پروردگارہ میری چھوٹی سی قربانی منظور کر لے۔ کیوں؟ بی بی اللہ کو بہت بڑا سمجھتی تھی، سید الشہداء جیسی عظیم ذات، لیکن بی بی کی نظر میں خالق عظیم تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام انہ قد حون علیہ، ہم نے فرمایا کہ میرے لیے آسان ہے، انہ بعین اللہ، یہ جو مصائب و مشکلات ہیں یہ اللہ کے نگاہ کے سامنے ہیں، تو چونکہ میری نگاہ میں اللہ عظیم ہے اور یہ تمام مصائب و مشکلات اس کے سامنے ہو رہے ہیں تو میرے لیے ان کو سہنا آسان ہے۔ علی اکبر جیسے عظیم جوان کی موت، حضرت ابو الفضل العباس کا زین اسب سے زمین پہ آنا، اور یہ تمام مشکلات جو مصائب ہیں سید الشہداء پر بہت کم گزرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے پروردگار عالم کی عظمت کو بلند سمجھا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، دنیا کی عظمت کو حقیر سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، یہ گزر جائے گی، اور دوام اور بقا عظمت الہی اور عشق الہی کو ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو عشق الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سچے توحید کے عاشقوں کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہوں نے عبادت کی تو اللہ کے لیے خالص اور اللہ کو ہی مقام پروردگار کو بلند سمجھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے مقام سے خائف ہوتا ہے، یعنی اس کی عظمت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ رضوان پروردگار ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور ان کے بتائے ہوئے نظریات، چاہے عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ ولایت ہو، عقیدہ معاد ہو، عقیدہ عدل ہو، یا فروع دین، نماز پر کاربند رہنا، روزے کی پابندی کرنا اور اسی طرح دینی واجبات کی ادائیگی، محمد و آل محمد کے اس مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے سچے اور پکے غلام بن سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔